السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ عالم اسلام کی شہرۂ آفاق شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ کی مشہور اور معروف تصنیف اسلام میں سزائے قید اور جیل کا تصور، اس مضمون کو آج ہم نے اپنی درس کا حصہ بنایا ہے اور اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ہم نے منظر عام پر لانے کی سعی بلیغ کی ہے۔ زیر اہتمام علماء کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا حیدرآباد کی نگرانی میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے خدمت میں پیشکش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور خصوصاً یہ تمام ویڈیو ریکارڈنگ کا صحرا جناب سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ صاحب چشتی قبلہ حفظہ اللہ، جن کی انتھک کوششوں کاوشوں سے یہ خدمات جو ہے آپ تک پیش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر اقبال میں برکتیں عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور توشہ آخرت بنا دے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ تو اسلام میں سزائے قید اور جیل کا جو تصور ہے، آج ہم اس کو جائزہ لیں گے ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے اس ضمن میں جو اہم کوششیں کی ہیں اور ایک مضمون جمع فرمائے ہیں کہ اسلام میں تعزیرات کا کیا حکم ہے، اور تعزیرات کے متعلق اسلام نے کیا کچھ اقدامات کیے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، برے بھی رہتے ہیں، اور بروں کے لیے پند و نصیحت ہے، افہام و تفہیم یعنی ان کو سمجھانے کی، حکمت سے بلانے کی، دعوت کی جو یہ راستے ہیں، وہ راستے بالکل واضح ہیں، اور ان کو ان راستوں کے ذریعے سے ان کو بلایا جاتا ہے اور بلانے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات کچھ جرم ایسے لوگوں سے ثابت ہو جاتے ہیں کہ ان جرموں پر اگر سزا نہ دیا جائے تو یقیناً جو ہے پھر جرم کرتا چلا جائے گا بندہ، اور جو ہے مجرم بنتا چلا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس سے انسان کو اور انسانیت کو اور انسان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ایک قوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، بلا وجہ قتل کر دے، تو ان کی چند صورتیں رکھی ہیں جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر واضح وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر اس قاتل کو اگر بدلے میں مقتول کے بدلے میں اس قاتل کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اس قاتل کی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب، اے عقل مندو عقل والو، اس قاتل کا مر جانا ہی لوگوں کے لیے زندگی ہے، لوگوں کے لیے حیات ہے۔ اب اس کا مرنا زندگی اس لیے ہے کہ جب اس کو تعزیر میں سزا کے طور پر اس کو قاتل کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس سے معاشرے میں سماج میں ایک عبرت بھی ہوں گی کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جانے کا حکم ہے، اور قتل کی قصاص میں جو ہے حاکم وقت جو ہے قتل کا فتویٰ صادر کرے گا، تو لہٰذا اس سے لوگوں کو ایک عبرت بھی ہوں گی، اور اس سے جرم بھی کم ہوں گا، اور قتل و غارت کا سلسلہ بند ہوگا۔ تو ہم زیر نظر کتاب میں چند موضوعات ہیں جو اہم ترین اور حساس موضوع ہیں، اور اس سے جو ہے لوگوں کو روشناس کرانا ہے، آپ حضرات کو واقف کرانی ہے کہ اسلام میں جو ہے تعزیرات کے متعلق، سزاؤں کے متعلق کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا کیا احکامات نافذ کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ایک
اہم مضمون میں یہ ہے کہ اسلامی نظام تعزیرات اور سزائے قید کی نسبت عام تأثر۔ اسلام میں سزا کی مختلف اقسام و تعزیر کی حیثیت۔ سزائے قید اور جیل خانہ جات کا تاریخی پس منظر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام میں سزائے قید کا تصور، اصطلاحات کی روشنی میں سزائے قید اور دلائل قرآن، سزائے قید اور دلائل احادیث آثار صحابہ و تابعین، اسلام میں جیل خانہ جات کا تصور اور اس کا آغاز، اسلام میں سزائے قید کا مقصد اور اشارات، نظام جیل خانہ جات کا اصلاحی کردار۔ اب ہم ان مضامین کو باری باری سے وضاحت کے ساتھ ہم ذکر کرنے کی کوشش بلی کریں گے اور آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا ہے کہ اسلامی نظام تعزیرات اور سزائے قید کی نسبت کا جو عام تصور ہے، عام تأثر ہے، کیا ہے۔ عصر حاضر میں بعض اہل علم کے درمیان عام طور پر یہ تأثر پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام کے نظام تعزیرات میں سزائے قید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسلمانوں نے یہ تصور اس کی افادیت اور ناگزیریت کی پیش نظر اہل مغرب کی تعزیراتی قانون سے مستعار لیا ہے۔ یعنی لوگوں کے اندر عام طور پر یہی رجحان ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی سزا کا تعین نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اہل مغرب کے قوانین سے انہوں نے مستعار، یعنی ان کو دیکھ کر انہوں نے اپنایا ہے، ان کی کاپی کیا، نقل کیا ہے یا اس سے ادھار لیا ہے۔ ان کا اپنا خود موقف نہیں ہے۔ اسلام میں ان کی کچھ باضابطہ طور پر کچھ اصول اور ضابطے نہیں بنے ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تأثر پایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب سے لیا ہوا ایک جو ہے ادھار ہے اور مغرب سے لیا ہوا ان کا ایک طریقہ ہے۔ اس نقطۂ نظر کا بنیادی سبب قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے اصل مصادر و ماخذ تک ہماری رسائی کا نہ ہونا ہے۔ لوگ عام طور پر اس لیے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت اور تاریخ کے حوالے سے نابلد ہیں، اسی وجہ سے یہ تأثر پیدا ہوا کہ اسلام میں اس کی کوئی جو ہے گنجائش وغیرہ نہیں ملتی ہے یا اسلام میں اس کی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی ہے۔ تو ناواقفیت کی بنیاد پر جو ہے ذہن میں یہ خیالات ابھرتے ہیں اور یہ خیالات جنم لیتے ہیں۔ تو لہذا اسلامی مصادر و ماخذ تک رسائی نہیں ہے، لہذا اسی لیے تصور آ گیا کہ اسلام میں سزاؤں کے متعلق کوئی باضابطہ اصول، باضابطہ قوانین متعین نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ مغرب سے مستعار یعنی ادھار لیا ہوا ہے۔ جی، متعین۔ اسلام نے تعزیرات کے متعلق کوئی سخت اقدامات نہیں کیے ہیں، کوئی سخت اصول، قاعدہ قانون جاری نہیں کیے ہیں، اسی لیے اسلامی حکمرانوں نے تعزیرات یعنی سزاؤں کے نفاذ کے لیے مغرب کے قوانین سے انہوں نے قاعدہ قانون انہوں نے وہاں سے اخذ کر کے انہوں نے قوانین بنائے ہیں اور اسلام میں باضابطہ طور پر اس کی کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک تصور لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ یہ تصور اس لیے بنا ہوا ہے کہ اسلامی جو مصادر ہیں اور جو اس کے ماخذ ہیں، قرآن و سنت اور فقہ کے جو اصول ہیں اور اس کے جو مستنبطہ قوانین ہیں، اس سے لوگ ناواقف ہیں۔ اس بنیاد پر جو ہے یہ ذہن بنا۔ چونکہ عربی زبان اور علوم قدیمہ سے آشنا علماء نے عصری مسائل اور معاشرے کی جدید فکری، علمی و سیاسی قانونی تقاضوں کی نسبت غور و خوض کرنا ترک کر دیا تھا، کیونکہ عربی زبان اور قدیم علوم جو ہے اور آشنا علماء نے عصری مسائل جو جدید مسائل ہیں اور جو حالات کے تقاضے کو مسائل جو مقتضی ہیں، ان مسائل میں غور و فکر کرنا، تحقیق و تدقیق وغیرہ کرنا، لوگوں نے غور و خوض کرنا ترک کر دیا تھا۔ اس لیے غور و فکر اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں قیادت ایسے تعلیم یافتہ طبقے کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی جس کا المیہ یہ تھا کہ اس کی اپنی رسائی شریعت کی اصل ماخذ تک نہ تھی۔ اس نے اسلام کا مطالعہ انگریزی یا اردو زبان کے قانونی ماخذ کے ذریعے کیا۔ جن عصری مسائل پر زیادہ تحقیق کی ضرورت محسوس کی گئی، اس پر زیادہ تر مواد بھی بجائے مسلم علماء مفکرین کے غیر مسلم زعماء مستشرقین کی کتب میسر آیا۔ جو لوگوں نے تحقیقات کی تو علماء اسلام کے مستنبطہ اور علماء اسلام کے تحقیقی مسائل کے بجائے جو ہے غیر مسلم جو لیڈران ہیں اور جو مستشرقین ہیں، یعنی جدید ترین نظریات رکھنے والے جو اسکالرس ہیں، ان کی کتابیں لوگوں کو میسر ہوئیں اور عربی کتابوں کے بجائے انگریزی کتابیں میسر ہوئیں
اور اردو کتابیں یا پھر ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے جو ہے انگریزی کتابوں کے حوالے سے دیگر کتب ان کے ہاتھ لگیں، عربی اور اس کے جو عربی سے جو متعلق ہیں جو تراجم وہ میسر نہ آیا۔ اس طرح باوجود مغربی اساتین کا جو نقطۂ نظر اور اسلام کی نسبت تھا وہ مسلمانوں کے اذہان میں راسخ ہوتا چلا گیا، کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اسلام کو بجائے جامع و معنی دین نظام حیات کے محض ایک ایسا مذہب تصور کر لیا جس کی ہدایت زندگی کے سیکولر معاملات میں کافی و وافی نہ ہو۔ یعنی جو جمہوریت کو اور سیکولرزم کو، جو معاملات کے جو اصول ہوتے ہیں معاشرے سماج میں، اس کے لیے کافی اور وافی نہ ہو، یہ ایک تصور ذہن بنا ہے۔ اب لوگوں کے سوچ اور ہمارے سوچ کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہر وہ بات جسے اسلام کے بحیثیت نظام ناکافی یا ناقابل عمل ہونے کا تصور مسلم ہوتا ہے، ہمیں عین روشن خیالی اور فکر جدید نظر آتی ہے، اور ہم ایسے خیالات کو بطیب خاطر وسعت نظر سمجھ کر قبول کرتے جا رہے ہیں، جس کے باعث ہم خود کو ہر قدم پر غیر اسلامی افکار و نظریات کا محتاج سمجھتے ہیں، اور اس طرح نہ صرف ہماری فکری نظریاتی خالصیت بلکہ بحیثیت قوم عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے۔ کوئی بھی جدید تصور یا جدید معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو اپنانے کے، یہ ہمارا اساس، ہم اپنے اس کو اساس سمجھنے کے بجائے یہ غیروں کی جو ہے مالیت یا غیروں کی جو ملکیت سمجھ کر ہم اسے وسعت فکر اور دور اندیشی سمجھ کر اسے ہم قبول کرتے ہیں، جس سے جو ہے لوگوں کی، ہماری قوم کی، ہمارے اپنے عوام کی عزت نفس خود اس سے مجروح ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں کا دین ہے جو ہمیں یہ چیزیں ہمیں میسر ہوئی ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ علامہ اقبال نے جو اس وقت فکری انداز میں انہوں نے کہے تھے لوگوں کے ان حالات کو دیکھ کر، کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو قبول کرنے کے بجائے، اپنی چیزوں میں، اپنے ذخیرے میں انہوں نے غور و فکر کے بجائے لوگ جو ہے مغرب کی طرف نگاہ بلند کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے موڈیفائی کی ہوئی چیزوں کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں انہوں نے یہ اشعار کہے تھے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ ہمارے متاع عزیز ضائع ہو رہی ہیں، اس کا احساس تک جو ہے دل میں نہ رہا۔ جی، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے جو ہمیں ذخیرہ دیا، اور جو ہمیں انہوں نے فکر اور غور و فکر کرنے کی، جو غور و فکر کے ذریعے سے جو انہوں نے مسائل استنباط کر کے جو ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا، تو ان کے محنتوں، کاوشوں اور ان کی قربانیاں جو لوگوں کے سامنے ضائع ہوتی رہی، اور لوگ اس کو دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ احساس تک نہ ہوا کہ یہ کتنی قیمتی چیز جو ہے ہم سے ضائع ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی نسبت علماء اکرام کے لیے زیادہ لمحہ فکر ہے، اس لیے کہ اثری تقاضوں اور مسائل کو سمجھ کر اجتہادی تحقیق کے ذریعے جدید علمی ضروریات کو پورا کریں، اور سائنسی بنیادوں پر اسلامی علوم کو اثر نو مدون کر کے اس محرک کا ہی قلعہ قما کر دیں، جس کے باعث جدید نسل کی نظریں اغیار کے سرمایہ فکر کی طرف اٹھتی ہیں۔ اسلام میں سزا کی مختلف اقسام اور تعزیر کی حیثیت۔ اسلامی نظام میں تعزیرات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں سزا کی نوعیت اور اقسام کو جانا جائے۔ اسلامی شریعت کے مطابق سزائیں 3 اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں: حد، قصاص اور تعزیر۔ یہ 3 طرح سے اسلام میں سزائیں کا نفاذ کیا گیا ہے، ایک ہے حد ہے، دوسری قصاص ہے، اور تیسرا تعزیر ہے۔ حد سے مراد وہ سزا ہے جس کی مقدار قرآن و سنت کی بنیاد پر متعین ہو چکی ہے، اس میں نہ تو تخفیف و اضافہ ممکن ہو اور نہ وہ قابل معافی ہو۔ مثلاً ڈاکہ، چوری، زنا، قذف، شراب نوشی، بغاوت اور ارتداد کی سزائیں، ان کو اصطلاحاً جرائم الحدودی کہا جاتا ہے، یعنی کرائمس آف فکسڈ پنشمنٹس۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جرائم الحدود ہیں، یہ کہ کرائمس آف فکسڈ پنشمنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معافی تلافی کی گنجائش نہیں ہے، کہ اس میں ڈاکہ دینا، چوری کرنا، یا پھر جو ہے زنا ہے، شراب نوشی ہے، قذف ہے، تہمت ہے، بغاوت ہے،
اور جو ہے ارتداد ہے یعنی مرتد ہونا ہے، کوئی اپنا دین بدل دیا، دین اسلام سے جو پھر گیا ہو، تو ان کی سزائیں جو قرآن و سنت میں جو متعین کیا گیا ہے وہ سزائیں اسی طرح سے رہیں گی اور اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی کا نام جو ہے شریعت میں حد ہے، یعنی فکسڈ پنشمنٹ۔ تو فکس پنشمنٹ ایک شریعت کے تعزیرات میں سے ایک تعزیر ہے اور جو ناقابل تبدیل تعزیر ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ سزاؤں کے متعلق جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے قصاص ہے۔ قصاص سے مراد ہے وہ سزا ہے کہ جس کی مقدار تو قرآن و سنت کے ذریعے معین ہو لیکن وہ قابل معافی بھی ہو اور اس کا بدل بھی دیت وغیرہ کی صورت میں ممکن ہو۔ مثلا قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، ضرب، جرح وغیرہ کی سزائیں، ان کو اصطلاحاً جنایات یا جرائم القصاص و دیہ کہا جاتا ہے۔ کرائمس آف ریٹیلیشنس اور بلڈ منی کہا جاتا ہے کہ بلڈ منی یہ مشہور ہے کہ یہ اس کو قصاص کہا جاتا ہے کہ قصاص کا مطلب ہے کہ وہ سزائیں کہ قرآن مقدس نے تو اس کو متعین کیا ہے لیکن باہمی رضامندی سے اس کے اندر کچھ تخفیف کی گنجائش ہوتی ہے یا اس کے اندر معافی کیا جا سکتا ہے، قابل معافی ہو یا اس کے بدلے میں کچھ دیت وغیرہ کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا قتل عمد ہے کہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو، یا قتل شبہ عمد ہے کہ قتل شبہ عمد کے جان بوجھ کر نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر کے مشابہت ہے۔ مثلا تلوار سے کسی کو کوئی آدمی سامنے ٹھہرا ہوا تھا، وہ تلوار سے کسی اور چیز کو مار رہا تھا لیکن وہ تلوار اسی کو لگ گئی، تو یہ قتل شبہ عمد ہے کہ ارادہ اس کی طرف نہیں تھا، کسی اور کو مارنے کا تھا لیکن اس پر مار پڑ گئی، لہٰذا یہ شبہ عمد ہے۔ قتل خطا ہے کہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیا گیا، غلطی سے کوئی قتل ہوا، مثلا جو ہے کوئی چیز رکھا گیا تھا اوپر اور کوئی آدمی ادھر سے گزرا اور وہ چیز اس کے اوپر گری اور وہ شخص مر گیا، یا پھر جو ہے ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا لیکن کوئی حالات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ مر گیا، شکاری کی طرف جو ہے وہ فائرنگ کر رہا تھا لیکن وہ کسی کو لگ گیا، تو یہ صورت ہے وہ ہے جو قتل خطا ہے۔ اور ضرب ہے، جرح ہے، زخمی وغیرہ کیا جانا ہے، یہ سزائیں شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت میں وضاحت کی گئی ہیں، لیکن احوال کے اعتبار سے، حالات کے حساب سے اس کو معافی اس کو قابل معافی بھی رکھا گیا اور اس کے لیے جو ہے بدل بھی رکھا گیا ہے، اس کا بدل بھی رکھا گیا ہے اور دیت بھی رکھی گئی ہے، یعنی بندے کو اس میں اختیار ہے کہ چاہے وہ قصاص لیں یا اس کے بدلے میں دیت لیں۔ دیت کا مطلب بلڈ منی، کہ ایک آدمی کے موت پر تو یہ تھا کہ اس کو بھی مارا جائے، قاتل کو بھی مارا جائے، لیکن مقتول کے گھر والوں نے، مقتول کے اہل خاندان نے مشورہ کیا کہ بھئی قاتل کو مارنے کے بجائے قتل جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کے بدلے میں کچھ جو ہے دیت لیا جائے، کچھ جرمانہ لیا جائے، اس سے جو ہے کچھ جو ہے پیسے وغیرہ اموال لے لیے جائیں اس سے، تو قرآن مقدس میں اس کی وضاحت ہے کہ کس مقدار میں اس سے لیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بلڈ منی کے طور پر کہا گیا۔ تو تیسری جو شکلیں ہیں اسلام میں تعزیرات کی وہ یہ ہے کہ تعزیر ہے۔ تعزیر سے مراد وہ تمام سزائیں ہیں کہ جن کی مقدار کا تعین شریعت نے خود نہیں کیا ہے بلکہ امام اور قاضی یعنی مقننہ اور عدلیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں اقسام کے علاوہ تمام جرائم کی سزائیں تعزیر کہلاتی ہیں۔ حد اور قصاص جو بالکل متعین ہے، یعنی اس کو فکس کر دیا گیا ہے، فکسڈ پنشمنٹ ہے حد اور تعزیر، حد اور قصاص۔ اب اس کے علاوہ جو تعزیر ہے، تعزیر کے معنی ہے کہ وہ سزا ہے لیکن اس کا شریعت نے کوئی اس کو متعین نہیں کیا، شریعت نے اس کو جو ہے نہیں بتایا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ حاکم پر، قاضی پر، جج پر چھوڑ دیا ہے اور مقننہ اور عدلیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے دور اندیشی سے اور اپنے فکر سے اور حالات کے تناظر سے اور موقع کی نزاکت سے جو چاہیں وہ سزا ان کے لیے نافذ کر دیں، جو چاہیں اس کے لیے سزا تجویز کر دیں۔ تو یہ قاضی اور جج وغیرہ کے متعلق یہ ان کو اختیار دیا گیا تعزیر میں کہ وہ جو چاہیں سزا اس کے لیے متعین کر دیں۔ مثلا رشوت ہے، اب رشوت لینے کے متعلق شریعت مطہرہ میں کیا احکامات ہیں، اس کی کیا سزا ہے، شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا ہے۔
لیکن البتہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ رشوت ایک جرم ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا کے لیے قاضی کو اختیار دیا گیا کہ قاضی رشوت لینے والے کو جو چاہے سزا دے۔ تو قاضی اور عدلیہ اور جو ہے کورٹ میں جو ججز ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ رشوت لینے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ رشوت ایک جرم ہے، اس کی سزا ہے۔ اب اس کی سزا دے گا کون؟ شریعت نے متعین نہیں کیا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، بلکہ اس کی سزا تجویز کرنے کا جو اختیار رہے گا وہ اختیار قاضیوں کو رہے گا، ججوں کو رہے گا اور عدلیہ کو رہے گا۔ اسی طرح سے غبن ہے، خیانت ہے، جھوٹی گواہی ہے، یہ تمام جرم ہے۔ اسی طرح سے لواطت ہے، سب و شتم ہے، اس کی نوعیت کے دیگر تمام چھوٹے بڑے جرائم ہیں جو ہماری تعزیرات میں شامل ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر معاشرے میں ہوتی ہیں تو اس کی سزاؤں کا جو اعلان ہے، اس کی سزاؤں کا جو نفاذ ہے، وہ عدلیہ کو اختیار رہے گا کہ وہ اپنے فکری بنیاد پر اور حالات جن سزاؤں کا متقاضی ہے ان سزاؤں کو جو ہے وہ نافذ کریں اور ان پر وہ جاری کریں۔ تو متقاضی کا مطلب جو زمانے کے چاہت کے اعتبار سے اور موقع کی نزاکت کے اعتبار سے جو سزائیں اس شخص کو ملنی چاہیے، رشوت لینے والے کو، غبن کرنے والے کو، یا پھر جو جھوٹی شہادت دینے والے کو، جھوٹی گواہی دینے والوں کو، اور جو ہے سب و شتم کرنے والوں کو، گالی گلوچ کرنے والوں کو، یہ شریعت نے اتنا بتایا کہ یہ جرم ہے، لیکن ان جرموں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ عدلیہ پر موقوف ہے اور یہ ججوں پر اور قاضیوں پر یہ جو ہے ان کو اختیار میں دیا گیا کہ وہ اپنے مرضی سے جو چاہیں ان کو سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ اسلامی نظام تعزیرات کے بارے میں یہ گمان بھی عام طور پر پایا جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں صرف دو قسم کی سزائیں ہیں، حدود اور قصاص۔ تیسری سزا یعنی تعزیر محض ان جرائم سے متعلق ہے جن کے بارے میں شریعت بالکل خاموش ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تعزیر شریعت کی بیان کردہ سزا نہیں، شرعی سزائیں صرف پہلی دو ہیں۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے تعزیرات کے متعلق دو سزاؤں کا جو ہے تعین ذہنوں میں آتا ہے، اور پہلی یہ ہے کہ حد ہے اور دوسری یہ ہے کہ قصاص ہے۔ قصاص اور حد، اس کی جو سزائیں ہیں اسلام نے اس کو ذکر کر دیا، واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، لیکن تعزیر کے متعلق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تعزیرات کے متعلق جو ہے شریعت کے جو قوانین ہیں وہ خاموش ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ خیال کرنا بالکل محض باطل ہے، یہ خیال جو ہے درست نہیں ہے کہ تعزیرات کو جو ہے تعزیر جو ہے شریعت کی نظر میں کوئی سزا نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی متعین جو ہے پنشمنٹ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تینوں قسموں کی سزائیں شرعی سزائیں ہیں، چاہے وہ حد ہو، چاہے وہ قصاص ہو، چاہے وہ تعزیرات ہو، یہ تینوں بھی سزائیں ہیں، یہ شرعی سزائیں ہیں، اور شریعت میں اس کی احکامات ملتے ہیں، اور شریعت نے اس تینوں کی وضاحتیں کی ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی دو قسموں کی نوعیتوں کا سزا جو ہے مقدار سزا معین ہوتی ہے اور تعزیر میں غیر معین ہوتی ہے۔ حد اور قصاص میں جو سزا دینی ہے شریعت نے اس کو متعین کر دیا، اس کو فکس کر دیا کہ حد میں یہ کرنا ہے، قصاص میں یہ کرنا ہے، لیکن تعزیر میں شریعت نے قاضی کو، عدلیہ کو، ججوں کو، حاکم کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ جرم ہے، لیکن اس جرم کی سزا کا اختیار یہ قاضی اور ججوں کو اور عدلیہ کو رہے گا، لیکن شریعت نے اس کو جرم مانا ہے اور شریعت نے اس کو جو ہے برا تصور کیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کی جو ہے سزاؤں کا اختیار قاضیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چوری کی سزا تو متعین ہے نا، چوری کی سزا تو جو شریعت میں سزائیں متعین نہیں ہیں اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو اختیار دیا گیا، تعزیرات کے متعلق قاضیوں کو اختیار دیا گیا کہ حالات کے حساب سے ان کو سزا ملے گی۔ حالات جن سزاؤں کو چاہے گا کہ کیا سزا دینی چاہیے یہ قاضی ہی متعین کرے گا، اور قاضی اس کو متعین کرنے کے بعد اس جرم کرنے والے کے لیے سزا تجویز کرے گا، یہ ان کے اختیار میں ہے، مقرر کرے گا، اور اس کا تعین امام اور قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو بہتر سمجھے وہ کرے۔
لیکن پہلی دو جو قصاص اور حد ہے کا نہیں، کیونکہ وہ من جانب اللہ طے ہو چکا ہے۔ قصاص اور حد جو ہے اس کی سزائیں جو ہے من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متعین فرمایا ہے۔ تو اللہ نے جن چیز کو متعین فرمایا وہاں پر قیاس اور بندے کے اختیارات نہیں چلیں گے۔ ہاں البتہ تعزیرات میں اللہ نے بندوں پر چھوڑ دیا ہے، تو بندہ جو ہے اپنی ثواب دید اور حالات کے تناظر میں فیصلے کریں اور سزاؤں کا اعلان کریں، سزاؤں کی تجویز کریں، سزاؤں کو نافذ کریں۔ جہاں تک تعزیری جرائم میں وجود جرم کا تعلق ہے اسے شریعت برابر تسلیم کرتی ہے اور اس لحاظ سے وہ بھی شرعی سزائیں قرار پاتی ہیں۔ قرآن حکیم کے حوالے سے تصور تعزیر کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اسلامی قانون میں صرف حد اور قصاص ہے، تعزیرات نہیں ہے، لیکن قرآن مقدس کے حوالے سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اسلام میں تعزیرات کا بالکل تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام میں تعزیرات ہے، حد اور قصاص کے علاوہ تعزیر کا بھی جو ہے پہلو اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے اور اسلام میں قوانین میں یہ ملتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال قرآن مقدس کے حوالے سے بات ذکر کی جا رہی ہے کہ سورہ نساء کی آیت کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ سورہ نساء، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اگر وہ نصیحت نہ سمجھیں تو انہیں خوابگاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہونے تو انہیں تادیباً ہلکا سا سختی کرو، یعنی ہلکی سی مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک تعزیر ہے کہ عورت بیوی اگر نافرمان ہو، بیوی اگر نافرمانی پر اتر آئی ہے، جس کو شریعت میں نشوزہ یعنی ناسزہ کہتے ہیں کہ نافرمانی کا معیار شریعت کے حوالے سے ہوگا، نہ کہ انسان خود اپنے طور پر وہ کرے۔ مثلا بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، بغیر پوچھے باہر چلی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کسی کی زوجہ سے یہ عمل صادر ہو جائے، نافرمانی صادر ہو جائے، تو ان کے متعلق قرآن نے کیا حکم دیا ہے، ان کے متعلق قرآن نے کیا تعزیرات کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جن خواتین سے، جن کو بیویوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی جو بات ہے اور پہلا اسٹیپ جو ہے یہ ہے کہ ان کو سمجھائے، نصیحت کرے، واعظ و نصیحت کرے، یعنی دل پر بیٹھنے والی، دل کی گہرائیوں پر اترنے والی نصیحت ان کے لیے کریں۔ اگر نصیحت و وصیحت سے اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اسٹیپس بتایا، وہ یہ ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ کہ ان کی خوابگاہیں الگ کر دو، ان کو جدا کر دو، ان کی خوابگاہ یعنی بستر ان کے الگ کر دو۔ یہ بھی ایک طرح کا سزا ہے۔ تو خوابگاہ الگ کرنے کا حکم دیا گیا بطور سزا کے، بطور تعزیر کے۔ پھر بھی اگر اس سے باز نہ آئے، اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا اسٹیپ بتایا وہ یہ بتایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ تادیباً کے لیے ہلکا سا، اس میں بھی یہ کہا وَاضْرِبُوهُنَّ سے مراد کہ تادیباً اور مختصراً ہلکی سی ضرب لگانے کی، ہلکے پھلکے انداز میں مارنے پیٹنے کی گنجائش رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تعزیرات کے طور پر چند باتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہاں تعزیر کے طور پر وعظ، ہجر، ضرب ماننا، 3 سزائیں بیان ہوئی ہے، اور یہ تینوں بھی کیا ہے، تعزیر ہی ہے۔ ایک جرم پر، نافرمانی کے جرم پر یہ 3 سزاؤں کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان کی نوعیت بتا دی گئی، لیکن مقدار نہیں بتائی گئی کس مقدار میں کریں گے۔ اس کے لیے تعزیر کی یہ صورت تو ہے کہ نوعیت سزا بیان کی گئی، لیکن مقدار سزا معین نہیں ہے کہ نصیحت کریں گے، ان کو وصیت کریں گے، لیکن کب تک، کس مقدار میں کریں گے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور بستروں کو الگ کر دیں گے، کتنے دن تک الگ کریں گے، یہاں پر وہ بھی ذکر نہیں ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ماریں گے، لیکن اس کی مقدار کیا رہیں گی، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ بندے کے اختیار میں چھوڑ دیا گیا ہے، بندے کو حاکم کے یہاں پر جو ہے حاکم یعنی شوہروں کے ثوابدید پر اور ان کے جو ہے اصلاحی پہلو کے لانے کے لیے ان کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے اختیار سے جو اقدامات کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس سے جو ہے شدید ترین نقصان نہ آنے پائے۔
اب دوسری صورت یہ ہے کہ سزا کی نوعیت اور مقدار دونوں معین نہ ہو۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو یعنی جو ہے عورت ہو یا مرد ہو یا اس طرح سے اگر بدکاری ہو جائے، بعضوں نے اس آیت کو لواطت میں بھی لیا ہے، ہم جنس پرستی میں لیا ہے، تو اگر دونوں بدکاری کریں تو تم فَإِن تابا فَآذُوهُمَا تو ان دونوں کو ایذا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو تکلیف دو، ان دونوں کو سزا دو، لیکن اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی کہ کس مقدار میں ان کو سزا دینا ہے، کس مقدار میں ان کو جو ہے سختی کرنی ہے ان کے اوپر، ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا۔ فَإِن تابا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، جرم کرنے والے اور دونوں بدکاری کرنے والے اگر توبہ کر لیں، وہ اصلحا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، توبہ کر کے اصلاح کر لیں، اپنی جو ہے عمل بد سے وہ باز آ جائیں اور اصلاح کی طرف وہ مائل ہو جائیں، تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان دونوں کو سزا نہیں ملے گی۔ عمل بد یعنی دو جو لوگ بدکاری کیے تھے، یعنی ہم جنس پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے زنا کے احکامات ذکر کر دیا گیا ہے۔ زنا کے احکامات سورہ نور میں ذکر ہے، اس لیے یہ چیز یہاں پر نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہم جنس پرستی کے متعلق ہے۔ ہاں لواطت ہے یا پھر جو ہے ہم جنس پرستی کا جو مفہوم ہے عام طور پر لوگ جانتے ہی ہیں، تو اس کے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو سزا دو، ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، ایذا دو ان دونوں کو، یعنی سزا ان کو ملے گی، لیکن کس مقدار میں ملے گی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں فرمایا۔ پھر یہ کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصلاحی پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اصلاح کر کے رجوع ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اب ان دونوں پر سختی سزا نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے بندوں پر۔ تو یہاں پر فَآذُوهُمَا کے حکم کے ذریعے سے محض سزا یعنی اذیت اور عبرت اور تعدیب کے لیے مناسب ہو دینے کا بیان ہے، کہ جو مناسب ہو سزا، اذیت ہے، عبرت ہے، تعدیب کے لیے، جو لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہو، دوسروں کے لیے بھی نصیحت ہو، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ سخت پنشمنٹ ہو، سزا ہو، تاکہ وہ آئندہ پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا کا دینے کا بیان فرمایا، لیکن نوعیت اور مقدار سزا کا معین نہیں فرمایا۔ پھر یہاں پر بھی اس کی نوعیتیں کیا ہوگی، اس کی مقدار کیا رہیں گے، کس مقدار میں سزا دینا ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے بطور تعزیر اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں، وہ سب تعزیر ہوں گی، اور قرآن و حدیث سے تعزیر کے متعدد صورتیں ثابت ہیں، جن میں ایک چند یہ ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ اب جو ہے تعزیرات کس مقدار میں اور تعزیرات جو ہے کی مقدار کیا کیا ہو سکتی ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اصولی اعتبار سے بات ذہن نشے رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعزیر کو بیان فرمایا، لیکن اس کی جو مقدار ہے اور اس کی جو تعین، اس کی جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نوعیت ہے، اس کو ذکر نہیں فرمایا، یہ بلکہ لوگوں کے ثواب دید پر چھوڑ دیا۔ مثلا جیسا ابھی آیت گزری کہ اگر بیوی نافرمان ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعزیر تو بیان فرمایا، لیکن اس تعزیر کا میں جو ہے مقدار کو بیان نہیں فرمایا، نوعیت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، تو یہ لوگوں کی ثواب دید پر یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے مفسرین اور فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی جو ہے روشنی میں جو تعزیرات کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے، ہم اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا صورتیں تعزیرات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو فقہاء کرام اور مفسرین اعظام نے تعزیرات میں کن کن چیزوں کو شامل کیا ہے، وہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے وعظ و تلقین یعنی وعظ و نصیحت، کسی کو وعظ و نصیحت کرنا بھی یہ بھی ایک تعزیر ہے، یہ بھی گویا کہ سزا کا ایک کمتر درجہ ہے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا جائے۔ برا کرنے والے کو یا برائی کے راستہ چلنے والوں کو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں نصیحت اور وصیت کیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ توبیخ و تنبیہ، ہلکی سی سختی کیا جائے اور اس کو ڈانٹا جائے، ڈانٹ و پھٹکار بھی یہ تعزیر میں ہے،
اور تعزیرات میں یہ جو ہے دوسرے درجے میں شامل ہے، جو فقہاء کرام نے تعزیر کی اقسام میں سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے ان کو ذکر فرماتے ہوئے ان کو جو یہاں پر لائے ہیں، تو دوسری شکل میں دوسری صورت میں لائے ہیں توبیخ اور تنبیہ کو۔ توبیخ کا مطلب ڈانٹ و پھٹکار، ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا سختی کرنا، تنبیہ کرنا، یہ بھی ایک تعزیر ہے۔ مثلا بچہ نافرمان ہے تو ماں باپ جو ہے ان کو توبیخ کرتے ہیں، یعنی ڈانٹتے ہیں اور جو ہے سختی کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ بڑا ہے، 25 سال 30 سال کی عمر کا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اولاً اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو واعظ و نصیحت سے سمجھاتے ہیں ان کو۔ تو ڈانٹ و ڈپٹ یہ بھی تعزیر ہے، نصیحت اور وصیت یہ بھی تعزیر ہے۔ تو یہ جو ہے آدمی کے اختیار میں ہے کہ کس وقت کس چیز کا استعمال کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام چلے گا یا پھر جو ہے واعظ و نصیحت سے کام چلے گا۔ تو جو صورتیں، جو حالات اس کو حالات جو جس شکل میں مطالبہ کرتی ہیں اس طرح کے جو ہے تعزیرات کو نفاذ کرنا، تجویز کرنا، جاری کرنا، یہ بندوں کے، لوگوں کے معاملات پہ، لوگوں کے عملوں پہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تحدید۔ تحدید کا مطلب دھمکانا، ڈرانا، یہ بھی تعزیرات کی ایک قسم ہے۔ ہجر، بائیکاٹ، چھوڑ دینا، ہجر یعنی قطع تعلق کرنا، یہ بھی ایک تعزیر ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ اس کے بعد تشہیر، کہ اس کے متعلق لوگوں کو بتا دینا تاکہ اس کی وجہ سے لوگ اٹینشن ہو جائے، متنبہ ہو جائے، آگاہ ہو جائے کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کے ایسے ایسے کارنامے ہیں، اس کو لوگوں کو متنبہ ہو جانی چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک تعزیر کی شکلیں ہیں۔ جرمانہ اور ضبطی مال۔ ضبطی مال اور جرمانہ یہ بھی ایک تعزیر ہے۔ مثلا جرم کرنے والے پر جرمانہ نافذ کیا گیا یا اس کے مال کو ضبط کیا گیا، یہ بھی تعزیرات میں سے شامل ہے۔ حبس یعنی سزائے قید، قید خانے میں، جیل میں ڈال دینا، یہ بھی اب کتنے دن کے لیے ڈالنا ہے یہ جو ہے عدلیہ کا فیصلہ ہے، لیکن اہل علم، مفسرین اور محدثین اور فقہاء اکرام نے قرآن و سنت سے جو تعزیرات کی جو صورتیں نکالی ہیں وہ یہ صورتیں جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو حبس اور سزائے قید بھی جو ہے یہ بھی ایک تعزیرات میں سے ہے۔ تغریب یعنی شہر بدر کر دینا، اس کو شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیج دینا، یہ بھی جو ہے تعزیرات میں ہے۔ جلد یعنی کوڑے لگانا، جلد عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے کوڑے لگانا، اور کوڑے لگانے کی جو سزائیں ہیں وہ ابھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، کن کن کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ مثلا تہمت پر جو ہے کوڑا لگایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے غیر شادی شدہ اگر زانی ہے، زنا کیا ہے تو اس پر کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور جو ہے شرابی پر یعنی شراب پینے والوں پر بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ کوڑے لگائے جانے کا حکم ہے۔ یہ شریعت مطہرہ نے تعزیرات کے متعلق یہ سب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سزائے موت بھی تعزیرات میں سے۔ اس وقت ہمیں تعزیر کی مختلف صورتوں میں سے صرف سزائے قید کے تصور پر غور کرنا ہے۔ سزائے قید اور جیل خانہ کی ذات کا تاریخی پس منظر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قید خانے کا تصور ہے، یا پھر جو ہے سزائے قید کے لیے جو جیل خانے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے متعلق تاریخی اعتبار سے قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں کیا کیا احکامات آئے ہیں اور کس طرح سے قرآن نے رہنمائی کی ہے، یہ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ دور مابعد تاریخ مصر کی تہذیب کم و بیش قدیم ترین تہذیب ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سزائے قید کا تفصیلی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو قید خانے کا جو تصور ہے یہ کوئی مغربی تصور نہیں ہے یا پھر کوئی جدید ترین تصور نہیں ہے، بلکہ قید میں ڈالنے کا جو تصور ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ بہت قدیم زمانہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 150-200 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً جو ہے 3500 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر آج سے ہم مانتے ہیں تو تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو قید خانے کا، جیل کا جو تصور ہے
یہ تقریباً 5000 سال پہلے تک ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا 5000 سال پہلے بھی جیلوں کا تصور تھا، اور جو ہے مجرموں کو قید خانوں میں ڈالنے کا جو ایک رواج تھا اور جو معاملہ تھا، وہ ہمیں قرآن کے حوالے سے ہمیں یہ بات جو ہے رہنمائی ملتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا ذکر ہمیں جب ملتا ہے، اور تقریباً آج سے یہ 5000 سال پہلے کی بات ہے کہ سزائے قید اور جیل خانہ دونوں کے لیے عربی میں عام طور پر سجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ تو وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دیا جائے۔ یہ کن کے متعلق ہے؟ تو عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ جن کا نام عزیز تھا، ان کی بیوی حضرت زلیخا جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں، تو ابتداً حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو کئی مرتبہ انہوں نے دعوت بھی دی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھتے ہوئے دوری اختیار کرتے رہے، اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ جب وہ خاتون مایوس ہو گئی تو انہوں نے الزام لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا۔ الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا اپنے شوہر سے، بادشاہ سے، مصر کے بادشاہ جو عزیز ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو تمہاری بیوی کو برائی کے ساتھ، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ پھر وہ خود کہتی ہے کہ اس کے لیے سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک ان کو سزا دیا جائے، دردناک عذاب دیا جائے۔ تو وہ خود کہتی ہیں کہ قید خانہ میں ان کو ڈال دیا جائے، یہی ان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ ایک اور مقام پر عزیز مصر کی زوجہ کہتی ہیں کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ یہاں کہتی ہے کہ اگر وہ میری دعوت کو قبول نہ کرے، یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں سورہ یوسف میں تفصیلاً ذکر ہے، تو یہاں پر صرف جو ہمیں لینا ہے قید خانے کے متعلق جو الفاظ ہیں اور جو احکام ہیں، وہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 5000 سال پہلے، یعنی آج سے 5000 سال پہلے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3500 سال پہلے بھی قید خانے کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا ابتداً حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کی دعوت دے رہی تھی، بلا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام ہرگز تیار نہیں ہوئے۔ وہ انہوں نے ہر طرح سے ہیلے حوالے سے، کوشش و کاوش سے، ہر طرح سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی سزا اب یہ ہوگی کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم، مجھے اس کام سے کہیں زیادہ، یعنی اس برائی سے کہیں زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں، میرے لیے یہ بہتر ہے اس کام کے بنسبت کہ مجھے جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے یا جس طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ برائی کو، جس برائی کی طرف ان کو بلایا جا رہا تھا اس کو قبول کر لیتے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ یا تو قید خانے میں چلے جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے قید خانے کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو قید خانے کا تصور اس وقت بھی تھا، لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ایک مدت تک قید کر دیں تاکہ عوام میں اس واقعے کا چرچا ختم ہو جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا تو اس وقت کی بابت ارشاد ہوتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دو جوانوں کو اور قید خانے میں داخل کیا گیا، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ
2 قیدیوں کو اور اس میں داخل کیا گیا، 2 لوگوں کو اور اس کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے دیگر ساتھیوں سے فرمایا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، اے میرے قید خانہ کے دونوں دوستو، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک خدا جو سب پر غالب ہے؟ وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کو لے کر، توحید کی دعوت کو لے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ قید خانے میں بھی ان کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کئی خدا بہتر ہیں یا ایک خدا جو غالب ہے اور جو سب پر حاوی ہے، کیا ایک خدا بہتر ہے؟ تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے وہاں پر جو ملنے جلنے والے تھے، جو قید خانے میں جتنے لوگ تھے، ان کو بھی دعوت دین توحید کی طرف ان کو بلا رہے تھے، بلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ قید خانے کا تصور، جیل کا تصور یہ بہت قدیم ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ یوسف کے حوالے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کے اعتبار سے ہم نے قرآن کی آیتوں میں سے متعدد آیتوں کو ہم نے تلاوت کر کے یہ واضح کیا ہے کہ قید خانے کا تصور، جیل کا تصور یہ بہت قدیم تصور ہے، اور اس وقت بھی مجرمین کو قید خانے میں ڈالے جاتے تھے، تقریباً آج سے 5000 سال پہلے تک کی تو بات ہے یہ، لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے پہلے بھی قید خانے کا تصور ہمیں ملے گا۔ تو ان آیتوں سے بات واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فریضہ تبلیغ کا آغاز بھی جیل سے کیا، اور دوران قید ان کے دوسرے قیدیوں کو تبلیغ کرنا اس امر کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نزدیک جیل کا تصور کیا تھا، کہ اس کے ذریعے کیا کردار سر انجام دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ جیل کو محض مجرموں کا اڈہ سمجھتے تھے یا اسے اصلاح و تربیت کا مرکز قرار دینا چاہتے تھے؟ تو قید خانہ میں بسا اوقات بے گناہ بھی چلے جاتے ہیں، بری لوگ بھی چلے جاتے ہیں، جو جرم نہیں کیے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام بغیر جرم کے، بغیر کسی غلطی کے قید خانے میں چلے گئے، تو ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ بغیر جرم اور بغیر غلطی کے بھی بسا اوقات بندہ جیل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو لیکن جیل کے بنانے کا مقصد و منشا اور یہی ہوتا ہے کہ وہ مجرموں کا اڈہ ہے، اور مجرموں کو وہاں پر تادیبی کارروائی کے لیے، ان کو سزا کے لیے ان کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اتفاق سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معصوم حضرات بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو قید خانہ جو ہے صرف جو ہے یہ مجرموں کا ہی اڈہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بسا اوقات بے گناہ کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے ان کے ساتھ۔ یہ فیصلہ اس آیت مبارکہ سے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بغیر جرم کے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ہدایت کے لوگوں کے ہدایت کا سلسلہ اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کے جو معاملے ہیں، اور تبلیغ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کا حکم دیا، ان تمام چیزوں کو وہاں پر وہ مد نظر رکھتے ہوئے دین کی تبلیغ میں سرگرم ہیں۔ پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام دونوں قیدیوں کے ساتھ خوابوں کی تعبیر بتانے لگے کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ جو 2 ساتھی ان کے ساتھ تھے، دونوں ساتھیوں نے خواب دیکھے تھے، تو ان دونوں ساتھیوں کو نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی ٹھہرے رہے۔ قید سے رہائی کے بعد یوسف علیہ السلام نے کلمہ تشکر اس طرح ادا کیے، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ جب مجھے جیل سے نکالا۔ جیل سے نکلنے کے متعلق جو واقعات ہیں وہ تفصیلی واقعات ہیں، میں اس کی طرف اگر لے جاؤں تو یقیناً جو ہے پھر یہ ہمارا اہم ترین مضمون جو ہے مکمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے کئی سالوں کے بعد رہائی ملتی ہے، اور بالکل وہ عزیز مصر، بادشاہ مصر سے قریب ترین ہو جاتے ہیں، اور وزیر خزانہ ان کو بنا دیا جاتا ہے ان کی ذہنی ذکاوت اور ان کی دور اندیشی کی وجہ سے۔ ذہنی ذکاوت یعنی ذہین اور فطین اور دور اندیشی کی وجہ سے، حالات کے تناظر کو سمجھنے کی وجہ سے، لوگوں کے مفاد پر، لوگوں کی بھلائی پر فیصلہ دینے کی وجہ سے ان کو وزیر خزانہ منتخب کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو غلام کی حیثیت سے بازار مصر میں لائے گئے تھے، پھر ان پر تہمت لگائی گئی، قید خانے میں ان کو رہنا پڑا،
پھر کئی سالوں کے بعد قید خانے سے رہائی ہوئی تو وزیر خزانہ بن گئے۔ پھر عزیز مصر کے بعد مصر کی تخت اور مصر کی بادشاہت انہیں ملی۔ تو جب وہ قید خانے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھے اس ذات پر احسان ہے کہ جس نے مجھے جیل سے نکالا، اور ممکن ہے کہ یہ احسان کا جو معاملہ ہے یہ جو ہے عزیز مصر کی طرف جا رہا ہو، تفسیر سے ہی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ تو مذکورہ بالا آیات کے حوالے سے یہ امر بخوبی طے ہو گیا کہ سزائے قید کا جو تصور ہے اس قدر قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، مزید برآں کہ یہ قید محض کسی جگہ پر عارضی انتظام کے طور پر نہیں تھی بلکہ باقاعدہ جیل خانے تھی، کیونکہ اس میں کئی سالوں تک آپ کا رہنا اور آپ کے علاوہ دیگر قیدیوں کا موجود ہونا اس تصور کی تائید کرتا ہے کہ اکثر ائمہ مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 برس کا عرصہ جیل خانے میں گزارے ہیں۔ 12 برس تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں گزارے ہیں، یہ مفسرین محدثین نے ذکر فرمایا۔ تو ایک مجرموں کے لیے ایک باضابطہ طور پر ایک مقام بنایا جاتا تھا اور اس مقام پر جو ہے سزا کے طور پر لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اور اسی مقام کا نام جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، اور اسی کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سزائے قید تو بہرحال ظلم پر مبنی تھی، لیکن سورہ یوسف میں تقریباً 9 مقامات پر سزائے قید جیل کا ذکر ہونے کے باوجود قرآن مجید نے ایک مرتبہ بھی مطلقاً سزائے قید یا جیل خانے کا تصور کو رد نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن کلام الہی ہے، اس میں انبیاء ما سبق کے حالات ہوں یا گزشتہ امتوں کے واقعات، ان کا تذکرہ ایسے انداز سے ہے کہ جو چیز غلط یا مذموم ہو صراحتاً اشارتاً اس کی تردید اور تغلیظ کے ساتھ بھی کر دی جاتی ہے۔ اگر جیل خانے کا تصور برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی مقام پر ضرور کہتا کہ قید خانہ نہیں ہونی چاہیے، یا قید خانہ برا ہے، یا قید خانے کا تصور ختم کر دو، یہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ارشاد فرماتا۔ لیکن 9 مرتبہ قید اور جیل خانے کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ قید خانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قید خانے کے متعلق جو نہ ہونے کے متعلق یا وہ بری جگہ ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کلام خاموش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قید خانہ یہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے کہ مجرموں کے لیے کوئی ایک ایسا مقام ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر مجرموں کو سزا کے طور پر ان کو لایا جائے، ان کو داخل کیا جائے اور اپنے جرم کی وہ سزا وہاں پر بھگتیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر اس کی نفی نہیں فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اس کی مرضی بھی یہی ہے کہ ایک مقام اور ایک ایسا ٹھکانہ ہو مجرموں کے لیے جہاں پر وہ ان کو رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد ان کے کرتوتوں کی سزا ملتی رہے۔ تو قرآن کا مقصود اور محض واقعات کے تاریخی طور پر بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے تعلیم و تربیت، عبرت، نصیحت کے مختلف پہلوؤں کو اشکار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سزائے قید یا جیل خانہ جات کا تصور ہی بنیادی طور پر غیر مشروع اور ناجائز ہوتا تو یقیناً قرآن مجید میں اس کی مذمت آ جاتی۔ قرآن ضرور کہتا کہ یہ قید خانہ برا ہے، قید خانہ جو ہے ایک بری جگہ ہے، لیکن قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ کم از کم ان آیات کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی تفصیلات بیان فرماتے ہوئے اس امر کی نشاندہی ضرور فرما دیتے کہ یہ تصور غیر اسلامی ہے۔ اگر قرآن میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، اور قید خانہ واقعتاً برا ہوتا یا بری جگہ ہوتی یا غیر اسلامی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریح میں بتا دیتے کہ قید خانہ نہیں ہونی چاہیے یا قید خانے کا تصور غیر اسلامی ہے، اللہ کے منشا و مقصد کے خلاف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا کہ قید خانہ نہیں ہونی چاہیے، یہ برا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی نشاندہی فرماتے، اور اگر یہ برا ہوتا تو ضرور یہ تصور غیر اسلامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے، لیکن ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اس موقع پر قرآن حکیم اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، یعنی قرآن نے بھی خاموشی اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ تو تصور قید یا تصور جیل کا انکار نہ فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام نے اس تصور کو صراحتاً قبول کر لیا تھا اور بطور سزا کے اس ادارے کو بحال رکھا۔ بحوالہ قرآن سزائے قید کے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اس کے جواز میں یہ سب سے پہلی دلیل ہے جو تسلیم کرنا حدیث تقریری سے کے اصول پر واجب ہے۔ حدیث تقریری یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اختیار کیے ہوں، وہ بھی حدیث ہے۔ جیل کا ذکر ہوا حضور کے سامنے، حضور خاموش ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کوئی اس کا بھی اسلام میں ایک جو ہے
جگہ ہے اور اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ایک اہمیت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیل کے متعلق جب خاموش رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حدیث ہے اور حدیث تقریری ہے، اور حدیث تقریری سے بھی جو ہے معاملات ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا قید خانے کا تصور، جیل کا تصور حدیث تقریری سے ثابت ہے جو لوگوں کو اطاعت کرنا واجب ہے۔ اسلام میں سزائے قید کا تصور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی کتب سے سزائے قید کے تصور پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ قرآن و حدیث میں عام طور پر سزائے قید کے لیے درج ذیل اصطلاحات استعمال ہوتی ہے۔ الحبس، السجن، نفی من الارض، الامساک، العزل، التغریب، یہ تمام عربی کے الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں کہ ان کو قید میں ڈال دو۔ تو اسلام میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کو، مجرموں کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے جو جرم کرتے ہیں۔ تو یہ فقہ اکرام اور فقہ اسلامی کی کتب سے یہ سزا کے طور پر یہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قید خانے کا تصور اسلامی تصور ہے، اور مجرموں کے لیے وہ مقام ہونی ہی چاہیے۔ اسلام مکمل اس کی تائید کرتا ہے، اور فقہ اکرام کے اقوال سے اور ان کے ان کلمات کے استعمالات سے یہ بات واضح ہے کہ فقہ اسلام نے بھی چاہا کہ مجرموں کے لیے سجن ہونی چاہیے، جیل ہونی چاہیے، جو اوپر بیان ہو چکا ہے، وہ الگ الگ الفاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب بقیہ اصطلاحات جو قرآن و حدیث کی حوالے جات سے الگ الگ ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی درس بدرس ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو آج کی ہم درس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق یا اسلام کی سزاؤں کے متعلق جو غلط فہمی ہے، یہ یقیناً وہ غلط فہمیاں اس حدیث کی، ان درس کے ذریعے سے اور احادیث کی روشنی کے ذریعے سے، قرآن مقدس کی آیتوں کی وضاحت کے ذکر سے امید ہے کہ یہ درس جو ہے نفع بخش ہوگا، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک غلط تصور بیٹھا ہوا ہے اور وہ غلط تصور کی اصلاح ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درس کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دے اور لوگوں کے ذہنوں کو کشادہ کا ایک ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درس کے تصدق سے، اس درس کے صدقہ طفیل میں جو ہے تمام سامعین کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً حضرت سید محمد عبداللہ حسینی صاحب ہیں۔ یہ حضرات وہ ہیں جو ہمیں دعاؤں کی گزارش کی ہیں، آپ حضرات بھی ان کو اپنے مخصوص اور مقبول دعاؤں میں یاد رکھیں کہ حضرت سید محمد عبدالمجید حسینی صاحب، حضرت علامہ مفسر قرآن سید محمد عبدالقادر حسینی جیلانی پاشا صاحب قبلہ، محترم سید محمد عبدالرحمن حسینی نعیم پاشا صاحب قبلہ، اور محترم مکرم سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ چشتی صاحب قبلہ، اور خصوصاً جناب محمد عبداللطیف قادری نقشبندی صاحب قبلہ، معتمد مسجد نانا باغ بشیر باغ، و تمام اراکین نانا باغ بشیر باغ، اور تمام سامعین و سامعات اور حاضرین و حاضرات اپنے مقبول دعاؤں میں اور اپنے خصوصی دعاؤں میں ان حضرات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اور خصوصاً جو دعا کی گزارش کی جا رہی ہے کہ جناب عزت مآب جناب محمد سلیم صاحب قبلہ، چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ حیدرآباد، اور ان کے برادر الحاج محمد علیم صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ان نفوس کو بھی صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور دونوں جہاں میں ان کی عزت اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں، سلامتی میں جگہ نصیب عطا فرمائے، اور ان کو اور تمام امت مسلمہ کو عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔